السلام علیکم ناظرین، جب سے بشرا بی بی نے سامنے آ کے بیان دیا ہے اس ٹائم سے حکومت اپنے سارے کام چھوڑ کر میدان میں آ گئی ہے۔ ناظرین، بشرا بی بی کا 24 نومبر کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا پیغام موضوع بحث بن گیا ہے۔ حکومت کی جنازہ بنانے کی کوشش بانی پی ٹی آئی نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ بشرا بی بی نے جنرل باجوہ کے اوپر جو الزام لگایا اس کی کیا بنیاد ہے؟ کال کس کی آئی تھی؟ بشرا بی بی کا اشارہ کس طرف تھا؟ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ میری بانی پی ٹی آئی سے وکیل کی حیثیت سے ہی ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ فیصل چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ملک میں کسی صورت سیاسی استحکام نہیں چاہتی۔ موجودہ حکومت ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی پی ٹی آئی کال دیتی ہے حکومت ایک انتشار والا ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ حکومت کی جانب سے تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی احتجاج پر تشدد ہوگا۔ سنجانی جلسے سے بھی متعلق بھی پیغام رسائی ہوئی تھی، لیکن بعد میں مقدمات بنائے گئے۔ پی ٹی آئی کی اس مرتبہ پرامن احتجاج کی تیاری مکمل ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حسن ایوب تجزیہ کار کی وکیل بانی پی ٹی آئی سے بحث ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی کیا گفتگو ہوئی اور بحث کا کیا وجہ تھی۔ اب آپ نے جو سوال کیا، میں تو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں پارا چنار کے اوپر۔ جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس سوال کا جواب آپ بھی دیجیے گا، فیصل چودھری صاحب بھی دے دیں اور چودھری غلام حسین صاحب بھی دینا چاہیں تو دے دیں کہ چیف منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، محسن نقوی کی ان کو ٹیلی فون کال گئی پارا چنار انسیڈنٹ کے اوپر، انہوں نے بات چیت کی۔ مجھے بتا دیں کہ چیف منسٹر نے کیا ایسا بیان دیا اس معاملے کے اوپر جس کے اوپر پتہ لگا ہو کہ وہ پروونس کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ 24 نومبر پر میں ان کو 20 آپ کو احتجاج کے حوالے سے ان کے بیانات سنا سکتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں جی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کیا جواب دیا؟ ایک کوئک آپ کو جواب دیتا ہوں پھر ہم پروگرام کے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ فیصل چودھری صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ کل چیف آف آرمی اسٹاف اس کو چھوڑیں، میں چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ میرے بتائیں چیف منسٹر کا میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں۔ انہوں نے کل بڑی میٹنگ میں جو ایپیکس کمیٹی کی ہوئی منگل کو تعریف کی، جو کہ تمام اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے، کہ چیف منسٹر کے پی جو قومی مفاد کے ایشوز ہیں ان کے اوپر سیاست نہیں کرتے۔ یہ تمام اخبارات کے اندر چیف آرمی اسٹاف کا بیان چھپا ہے۔ ایگریڈ؟ یہ آپ نے دیکھا؟ اچھا، میں سوال گیا آج پاکستان کی تمام جو سول اور ملٹری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سن تو لیں نا، وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں۔ وہاں پہ کون کون بیٹھے ہیں؟ آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اس میٹنگ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ بھائی جان میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیفنس منسٹر نے اس پر بات نہیں کی۔ جب صوبے کا چیف منسٹر، نہیں فیئر بات کریں، جب صوبے کا چیف منسٹر سٹیٹمنٹ دے نا جس کا بنیادی ذمہ داری بنتی ہے لا اینڈ آرڈر، اب ہم تنقید کر رہے ہیں خواجہ آصف پر، ہم تنقید کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، فیصل چودھری صاحب تنقید کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، تو آپ چیف منسٹر کے اوپر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس نے سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں نا، بتائیں نا سارے وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ میں بتا رہا ہوں چیف آرمی اسٹاف تعریف کر رہے ہیں اپنا۔ آپ نے بھی ڈیفنس منسٹر کی بات کی، انہوں نے بھی ڈیفنس منسٹر کی بات کی۔ میٹنگ ہو رہی ہے، چلیں فیصل صاحب جواب دیں۔ جی دے دیں پلیز، جواب دے دیں۔ میں جواب دے دوں۔ ایک تو میرا دوست حسن خان جو ہے نا وہ ویسے جذباتی رہتا ہے۔ ابھی آپ نے 3 دفعہ کہا کہ چھوڑے آرمی چیف کو۔ او بھائی، آرمی چیف کیسے چھوڑ سکتے آف دا آرمڈ فورسز، آپ جب اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ گفتگو اور جذبات میں نا حسن تھوڑا سا قابو رکھتے ہیں یار، ایسے بات تو نہیں کرتے کہ چھوڑیں آرمی چیف کو۔ پلیز ڈو ناٹ ایڈریس، وہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ آپ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، جس طرف لے کے جا رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، میں بھی اسی گھر سے آیا ہوں، آپ کے گھر سے ہی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھائی ہیں، آپ مین بات پر ہیں۔ میری بات سنیں نا، سی ایم کے بیان پر جوش خطابت میں میری جان نہیں بھولتے نا، تو بھائی بھی ہے ہمارا۔ چلے سی ایم کے بیان پر صرف یہ ہے کہ اگر سی ایم کا بیان کب نہیں آیا، اور سی ایم جو ہے، یہ جو ٹیررزم ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم کا جو فینومنا ہے، آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ وفاقی لا ہے۔ یہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں نا، وہ میرا بھائی ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے تھانہ کچہری کی۔ یہ جو ٹیررزم کا فینومنا ہے، اس میں آپ کے انٹیریئر منسٹری، ڈیفینس منسٹری، آرم فورسز اور لوکل پولیس، یہ سارے آپ تنقید کر رہے ہیں، ایک جملہ لے لیجیے، نہیں کرنا چاہتے چیف منسٹر، میرا ایک جملہ لے لیجیے، 50 سٹیٹمنٹ اس کی جو ہے وہ 24 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے، لیکن جو مین بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے 48 لوگوں کا، وہ بات نہیں کر رہا۔ بات تو سنو،
بات یہ ہے کہ اس کو وفاق اور صوبے کے درمیان مت پیسو. یہ ٹیررزم تو پھر آپ بھی نہ بات کرتے ہیں نا پرائم منسٹر کی اور ڈیفنس منسٹر کی, آپ وفاقی وزیر دفاع کی اور وزیر اعظم پاکستان کی بات نہ کرتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں فیصل چودھری صاحب. دیکھیے 2 دن پہلے کریں گے تو کیا پھر میں اپنے آپ پہ کروں گا یا آپ میرے پہ کریں گے؟ جو آئینی عہدیدار ہیں, سنیں میری بات سنیں جو آئینی عہدیدار ہیں, جب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کچی کنال کے جو 5 لوگوں کی تقریروں میں پارا چنار کا ذکر آیا, چلے آپ سی ایم کو کوئی کر لیں. ہوم منسٹر سی ایم نے بھی کیا. فیصل چودھری صاحب میں آپ کو بتا دوں, ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا, حسن یوسف رکیے گا, فیصل چودھری صاحب ایک منٹ رکیے گا. کل جب وہاں پہ اسلام آباد کے اندر 24 نومبر کی کال کے حوالے سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیشی ہوئی, باہر آئے تو وہاں پہ جو ہے انٹیریئر منسٹر نے بتایا کہ یہ ہماری فریکوینٹ جو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میری سی ایم کے پی کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے, رابطہ رہتا ہے. اور یہ کل بھی واقعہ ہوا, اور کل بھی جب رابطہ ہوا تو دونوں اطراف سے مشترکہ کچھ کوششوں کے حوالے سے اور وہاں پہ جو معاملات ہیں انتہائی سینسٹیو نیچر کے ہیں. ناظرین, پارا چنار جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جو علاقہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, بارڈر ہے, وہاں پہ کافی سینسٹیو معاملات ہیں. میرے خیال میں اس کو ہمیں اب سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے. انہوں نے بیسیکلی اپنے صوبے میں جو ہے مین ان کی جو بات چیت ہے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے متعلقہ رہی. ہلکا پھلکا انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے جو ہے اس کو جلسے کی اجازت اور پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی, اس طرح کی ایک بات کی. ناظرین, منگل کو ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفنس منسٹر موجود ہیں, اور میرے خیال میں حسن صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا. انہوں نے کہا جی مینلی اس میٹنگ میں سی ایم کے پی نے ملک اور ان کے صوبے کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے بات کی. ہاں, انہوں نے بس جو ہے ایسے ہی جو ہے آف دا کپ جو بات بیٹھے ہوئے تھے, ڈیفنس منسٹر نے بھی بات کی وہاں پر, تو وہ تو سب نے بات کی. پارا چنار کے بعد سے جو واقعات ہوئے پارا چنار واقعے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں تو سی ایم کا اسٹیٹمنٹ اگر ڈیفنس منسٹر کا نہیں ہے تو سی ایم کو بھی چاہیے. اس کے اوپر بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ کسی اور کو, لیکن ظاہر ہے اس وقت جو معاملات ہیں. آگے بڑھ